بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز۔ آج سنڈے کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج جس ٹاپک پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا عنوان ہے مایوسی آپ کی دوست نہیں۔ یہ آرٹیکل آج سے تقریباً 14 برس قبل روزنامہ ایکسپریس کراچی میں شائع ہوا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ڈیٹ مینشن کرواتا ہوں۔ اسکرین پر آپ کو ڈیٹ واضح طور پر نظر آ رہی ہوگی، جو کہ 16 دسمبر سن 2007 ہے، اور یہ روزنامہ ایکسپریس کراچی میں شائع ہونے والا میرا 7واں آرٹیکل اور مجموعی طور پر 23واں آرٹیکل تھا۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ مایوسی آپ کی دوست نہیں، اس عنوان کے تحت علی احمد صاحب آج سے تقریباً 14 برس قبل کیا کہتے ہیں۔ اگر ہم بغور مشاہدہ کریں تو ہمیں اپنے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے جو اپنی زندگیوں سے قطعی خوش نہیں ہیں۔ ایسے افراد اپنے ماضی کی ناکامیوں پر کفِ افسوس ملتے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن پر یہ کیفیت مستقل طاری رہتی ہے اور کچھ پر مخصوص حالات و واقعات جیسے کسی کی تنقید یا نصیحت وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ مایوسی پر مبنی خیالات کا ذہن میں ابھرنا، خواہ کم ہو یا زیادہ، یہ انسان کی کارکردگی کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے ایسے ساتھی جو اس تجربے سے گزر چکے ہیں وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ مایوس رہنے کے باعث انسان مکمل طور پر ناکارہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے ناکارہ پن کے کم یا زیادہ ہونے کا مکمل انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر مایوسی نے کس شدت سے حملہ کیا ہے۔ گویا مایوسی جس قدر زیادہ طاری ہوگی اسی قدر ہماری کارکردگی متاثر ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کرکٹ ٹیم اپنے مخالف سے سیریز میں شکست کھا کر اس کا داغ ہمیشہ اپنے سینے پر سجائے رکھے تو اس ٹیم کو آئندہ کبھی کسی مقابلے میں کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس شکست کے اسباب پر سنجیدگی اور باریک بینی سے مشاہدہ کرنے کے علاوہ گہری نگاہ سے تنقیدی تجزیہ کیا جائے تو بے شمار اصلاحی نکات سامنے آ سکیں گے، جنہیں دور کر کے یہی ٹیم کامیابی کی شاہراہ پر دوبارہ گامزن ہو سکتی ہے۔ بالکل یہی حال ایک فرد واحد کی زندگی کا بھی ہے۔ اگر ہم اپنی کسی مخصوص ناکامی یا ناکامیوں کی سیریز سے دل برداشتہ ہو جائیں تو پھر ہمیں آئندہ زندگی میں کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ہم سب کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اعلیٰ کامیابی حاصل کرنے والے اس راز کو بخوبی جانتے ہیں کہ ان کی کمزوریاں ان کی کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوتی ہیں۔ لہٰذا وہ اپنی کوتاہیوں سے واقفیت حاصل کر کے انہیں دور کرتے چلے جاتے ہیں اور کامیابی کی منازل بتدریج طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ اپنی خامیوں سے آشنائی حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی کسی بھی دانستہ یا غیر دانستہ غلطی کو کبھی فراموش نہ کیا جائے، جبکہ دوسری طرف ناپختہ ذہن اور تصویر کا تاریک پہلو دیکھنے والے افراد اپنی ناکامیوں کو دوسروں کی جھولی میں ڈال کر اپنے آپ کو بری الذمہ کرنے کی لاحاصل کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح ایسے افراد ناکامی کا داغ سمیٹنے کے باوجود غلط طرز فکر اپنانے کے سبب مزید بڑی غلطیاں کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں، جس کا خمیازہ انہیں ہی بھگتنا پڑتا ہے کہ وہ بیچارے اپنی اصلاح کا نادر موقع خود اپنے ہی ہاتھوں گنوا بیٹھتے ہیں۔ اس طرح ان کی قیمتی زندگی خود ان کے اپنے ہاتھوں ایک کھلونا بن کر رہ جاتی ہے۔ اگر آپ کامیابی کے حصول کے لیے شدید بے چین ہیں تو اس کے لیے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنی مایوسی کے خود ساختہ خول سے باہر نکلنا پڑے گا اور اس انداز میں فاتحانہ آغاز کرنا پڑے گا کہ آپ کی پیش قدمی دیکھ کر آپ کی مایوسی خود مایوسی کا شکار ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مایوسی کا گلا گھونٹنا صرف آپ کے اپنے ہی ہاتھوں ممکن ہے۔ کوئی دوسرا شخص آپ کو محض سمجھا سکتا ہے، مثالیں دے کر مایوسی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے طریقے بتا سکتا ہے، لیکن اگر آپ خود ہی مایوسی کے اندھیروں سے باہر نہ آنا چاہیں یا اپنی قوتی ارادی کے بلبوتے پر اس مایوسی سے اپنی جان چھڑانا نہ چاہیں
تو آپ کا مسئلہ ماہر نفسیات بھی حل نہیں کر سکتا۔ آپ ایک لمحے کو یہ سوچیں کہ آپ کی مایوسی نے آخر آپ کو دیا ہی کیا ہے۔ اس کے پاس آپ کو سوائے دکھ اور ذہنی پریشانی دینے کے اور کچھ نہیں ہے۔ افسوس اور اضمحلال نے آپ کو مزید ذہنی انتشار میں مبتلا کیا اور کوفت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس بے لطف کیفیت نے آپ کا دل ہر کام سے اچاٹ کروا دیا، یہاں تک کہ آپ اپنے پسندیدہ اور مرغوب مشاغل سے بھی لاتعلق ہو گئے ہیں۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس پوری کائنات میں مجھ سے زیادہ ناکام و نامراد شخص کوئی دوسرا نہیں۔ ہماری ان تمام باتوں سے آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مایوسی آپ کی دوست ہرگز نہیں ہے، البتہ آپ کی دشمن ضرور ہے، اور یہ دشمن آپ کے اوپر مسلط کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ ابلیس ہے، جسے پروردگار عالم نے انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے۔ پھر کون عقل مند ایسا ہوگا جو اپنے دشمن سے چوکنا اور خبردار نہ ہو؟ اب یہ آپ پر لازم ہے کہ اپنے اس دشمن کو اپنے آپ سے کوسوں دور رکھیں، کیونکہ اس کی قربت آپ کو محض نقصان پہنچانے کے کچھ نہیں دے سکتی۔ مایوسی سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے پسندیدہ مشاغل اختیار کر سکتے ہیں۔ مصروفیت سے آپ کا دل بہلے گا اور آپ مایوسی سے باہر آنے لگیں گے۔ یاد رکھیے، آپ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جت جائیں گے تو مایوسی آپ کے ارد گرد نہیں پھٹکے گی۔ ہمارا دین بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ روزانہ اپنے معمولات کا جائزہ لیا جائے، تاکہ ایک طرف ہم بہتری کی طرف گامزن ہوتے چلے جائیں تو دوسری طرف مایوسی ہم سے دور ہوتی چلی جائے۔ ان نکات پر عمل پیرا ہو کر آپ بہت سے ان افراد کا بھی بھلا کر سکتے ہیں جو اس بات کی حقیقت پر یقین نہیں رکھتے کہ ناکامی کی پستیوں سے کامیابی کی بلندیوں تک کا سفر عین ممکن ہے۔ آج سے 14 برس قبل شائع ہونے والا ہمارا یہ آرٹیکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی 14 روز ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایور گرین ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کے بنیاد پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مایوسی کبھی بھی کسی صورت میں دوست ثابت نہیں ہو سکتے۔ ہم سب کو مایوسی کا گلا خود اپنے ہی ہاتھوں گھونٹنا پڑے گا، کیونکہ مایوسی کو ہمارے دین نے کفر قرار دیا ہے۔ لہٰذا اگر کبھی بھی کسی بھی شخص کو یہ مایوسی طاری ہونے لگے تو اس کے لیے ایک مفید مشورہ ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں برے اور نیگیٹو خیالات اپنے دماغ میں نہ لائیں، بلکہ اچھے خیالات سے ان خیالات کو تبدیل کر دیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ان مایوسی والے خیالات خود انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ بات پسند آئے تو کائنڈلی اپنے فرینڈز میں اس کو ضرور شیئر کروائیں، تاکہ میکسیمم لوگ ہماری اس بینیفٹ والی بات سے فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ اٹھا سکیں۔ اگلے سنڈے تک اپنے ٹیچر سر علی احمد کو اجازت دیجیے، اس وقت تک ایک نئے آرٹیکل کو لے کر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو سر علی احمد کے نام سے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس فوراً اور بر وقت مل سکیں۔ السلام علیکم۔